السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 164 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النور، آیت 1 to 10، پارہ 18 ہے۔ تو الحمدللہ سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ان میں سے کھایا پیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغیچوں کون سے ہیں یعنی کہ؟ تو فرمایا انہوں نے، علم کی محفلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ علم کی محفلیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جنت کے باغیچے ہیں۔ تو اس سے علم اور علم کی محفلوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھ کر اکٹھے پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب کوئی ایک آیت ہی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس نے گویا جنت کے باغیچوں سے کیا کھایا ہے؟ اس نے ایک پھل کھا لیا، مثال کے طور پہ۔ یہ اس بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو طالب علم اور علم سیکھنے والوں کے بارے میں کافی احادیث سے فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو طالب علم بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ طالب علم کی تو بہت فضیلت ہے، علماؤں سے بھی زیادہ طالب علم کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے اسکالر بڑا علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے رہ جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہی رہتے ہیں اپنی پورے لائف ٹائم، کیونکہ طالب علم کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہو کر پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی رضا اور قربت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کے لیے اپنے پاس میں جنت میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی گئی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں یعنی احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ تو یہ جو سورہ ہے تو اس کا نام سورہ النور ہے، اور یہ سورہ کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں تقریباً 64 آیتیں یعنی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کیا امپورٹنٹ بتایا ہے۔ تو یہ سورت ہے، اس کا دراصل بنیادی جو سبجیکٹ ہے وہ معاشرے سے بے حیائی، برہنہ اور زنا کو روکنے، اور اپنی جو آبرو ہے، پاک دامنی اور عزت کو جو بڑھاوا دینے کے لیے اس میں امپورٹنٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سورت کے شروع میں ہی زنا کے جو شرعی سزا ہے وہ بیان فرما دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی کیا ہے؟ وہ نہ کیول سخت گناہ ہے بلکہ اس پر سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ تو دراصل یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ غزوہ بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ بنی مستلق دراصل غزوہ خندق کے بعد واقع ہوئی تھی۔ منافقین چونکہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور اس لیے وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سفر کے دوران عبداللہ بن ابی جو منافقین تھا منافقوں کا سردار تھا، اسی سازش کے تحت
اس نے 2 کارنامے سر انجام دیے۔ اتفاق سے انصار و مہاجرین میں کچھ اس نے مطلب پہلے سے جھگڑا ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، اسی جھگڑے کو اور آگ دے دی، یعنی اور ہوا دے کر کے اس کو اور جھگڑے کو مزید بڑھا دیا۔ فساد بڑھتا چلا گیا، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا۔ اسی دوران عبداللہ بن ابی نے بہت بکواس بھی کی، جس کا تفصیلی ذکر سورہ منافقین میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا اس نے کارنامہ یہ کیا کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، اور یہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ تو اس واقعے کا ان منافقوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ بعض مخلص مسلمان بھی اس پر کیا ہو گئے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ واقعہ عفق کا تفصیلی ذکر تو آئے گا انشاءاللہ اگلے لیسن میں۔ بتانا مطلوب یہ ہے کہ پورا مہینہ یہ افواہیں پھیلتی رہیں، یعنی واقعہ عفق کی، اور منافقین اس تہمت کو پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگا دیا۔ اور اتفاق کی بات یہ بھی تھی کہ وہی نہیں نازل ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں پورا 1 مہینہ پریشان بھی رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کی جو آیت ہے نازل فرمائی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برآت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اس سورہ میں مفید احکامات نازل ہوئے ہیں، اور اس سورہ میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ کیا ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ النور ہے، نور معنی روشنی ہوتی ہے۔ اس سورہ میں معاشرتی زندگی کی بڑی اہم تعلیمات دی گئی ہے۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ معاہدہ اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیمات دیا کرو، ٹھیک ہے۔ کس نے فرمایا؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ معاہدہ کی، اور جو خواتین ہیں، جو فیمیلز ہیں، ان کو کس کی تعلیم دینی ہے؟ سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض رفقا کو یعنی ساتھیوں کو خط لکھا، اور وہ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کو اچھی طرح پڑھے، یہ اس میں انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی تھی، مطلب اس کی انہوں نے ترغیب دی کہ اس کو ضرور وہ لوگ پڑھے اچھی طریقے سے۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تینوں صورتوں میں معاشرتی زندگی کے متعلق بہت سارے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سورے کی ابتدائی آیات میں خاص طور پر اس سورے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورے میں زنا اور تہمت کی شرعی سزا، زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے لعان کا حکم، گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے، نگاہوں کو پست رکھنے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے، غیر محرم کے سامنے زیب اور زینت کے اختیار سے بچنے، اور ان مردوں عورتوں کے نکاح سے یعنی کہ جو زنا ہے، زانی کا ہے، زنا کرنے والے، ان سے منع کیا گیا۔ تمام احکامات ہمیں اس سورے میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 1۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ انزلناہا، کہ یہ سورت کیا ہے، ہم نے نازل کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی سورت اللہ نے نازل کی، باقی سورت کیا ہے نہیں نازل کی۔ تو دراصل بات کی اہمیت کے لیے، سورے کی امپورٹنس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سورت کیا ہے، نازل کی ہم نے، ٹھیک ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہے ہم نے اس کو، اور ہم نے جو اس کو نازل کی اور ہم نے فرض کی، تو سورہ نور، اور جو دراصل قرآن کریم کی یہ جو ساری ہی صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن اس سورہ کی جو بابت جو کہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی ہم نے نازل فرمائی ہے اس صورت کی، کیا ہے؟ تاکہ اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ وَفَرَضْنَاهَا، یعنی کہ فرض بھی کی ہے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، وہ جو کیا ہیں، سارے کے سارے فرض کر دیے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فِيهِ آیاتٌ بینات،
اور جس میں کھلی کھلی آیتیں ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو ایک معمولی سے ایک کم پڑھے لکھے انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ آیتیں ایسی ہیں جو ہر جو معمولی پڑھا لکھا انسان ہے اس کو بھی سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ بالکل واضح کھلی آیات اور کلیئر آیات ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ آیات قرآنیہ کا اصل مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص آیات ربانی کو پڑھتا ہے لیکن ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ نزول قرآن کے مقصد کو پورا نہیں ہوتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے۔ صرف اور صرف الفاظوں کو دہرا لینا یا اس کو خاص فائدے کے لیے پڑھنا، تو دراصل کیا ہے؟ یہ بس اوپری کیا ہے؟ علم ہے۔ جب تک ان کو الفاظوں کو سمجھ کر نہیں پڑھتا اور عمل نہیں کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کو، اس کو جو تلاوت کو پورا نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل ہی اس لیے فرمائی ہے تاکہ انسان کیا کرے؟ نصیحتیں حاصل کرے، جو پورے قرآن کریم میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 2 ہے، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زناکار مرد، پہلے اللہ جو لفظ لائے ہیں الزانیۃ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں آپ نے بہت ساری آیتیں پڑھی ہوں گی جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمان مرد، پھر مسلمان عورتوں کا لفظ آتا ہے نا، یا پھر روزہ رکھنے والے مرد یا ان کے ساتھ روزہ رکھنے والی عورتیں، یا پھر اسی طریقے سے جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی ہر بات میں سب سے پہلے عورت کو مطلب مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا ہے۔ یہاں خاص بات کیا ہے؟ الزانیۃ، تو یہاں پر سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے کس کا آیا ہے؟ الزانیۃ، یعنی کہ عورت کا آیا ہے۔ تو زناکار عورت اور مرد، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آغاز ہوتا کدھر سے ہے؟ عورت سے، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں سے ہی زنا کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنی عزت اور آبرو بچا کے رکھے گی تو کوئی مرد اس کو زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ زنا تبھی اس راستے تک کی یہ آسان ہوتا ہے جب عورت اس کو کیا کرتی ہے؟ ہوا دیتی ہے، ایگری کرتی ہے نا، مان جاتی ہے۔ تو زنا اگر ہوتا ہے معاشرے میں تو وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اگر مرضی سے نہ ہو تو پھر وہ تو ریپ کہلاتا ہے، تو پھر وہ تو زنا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے، اگر معاشرے میں کوئی زنا ہوتا ہے، یہ فحش گوئی ہوتی ہے، تو اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ عورتوں سے ہی ہوتی ہے۔ کیا تو اکثریت عورتوں کی کیا ہے؟ حجاب نہیں ہے، عبایا نہیں ہے، بن ٹھن کے انسان باہر جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زنا کو پروموٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان ہے وہ دیکھ رہا ہے اس طریقے سے، میک اپ، فل میک اپ میں انسان باہر نکل رہا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زانیہ عورت سے ہی آیت کا آغاز کیا ہے۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو زنا جو شروع ہوتا ہے دراصل ان سب کا جو دراصل مین جو جڑ ہے وہ عورت ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو کوئی بھی اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زنا اگر عورت چاہ لے گی تو وہ اس کے ساتھ زنا ہو جائے گا، اور اگر نہیں چاہے گی تو پھر کوئی بھی اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی کہ جس نے اب زنا کیا ہے، عورت نے، مرد نے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے کی سزا ہے۔ بدکاری یعنی زنا کرنے کی جو ابتدا دراصل جو اسلام میں آیت تھی، اور اس میں جو ہم لوگ نے پڑھا ہے سورہ نساء آیت نمبر 15 میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے نا کہ جب تک مقرر
سزا نہ آ جائے تو ان بدکار یعنی زنا کرنے والی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے وہ حکم کیا ہو گیا، اب منسوخ ہو گیا، یعنی کہ آیت پڑھی جائے گی، اب اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ زنا کرنے والی جو عورت ہے اور وہ غلط کام جو کر رہی ہے تو پھر اگر جو اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا ہے یعنی کہ اگر وہ کنواری ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پھر وہ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، رجم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زانی مرد ہے، زانی عورت ہے اور زانی مرد ہے، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی ہے، کوڑے لگانے کی سزا دی ہے نا، کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی کہ جو کنوارا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے زنا کی سزا یہاں بتائی گئی ہے کہ ان کو 100 کوڑے دیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہیں ہرگز ترس نہ آنا چاہیے، یعنی تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانی چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ تو یہ جو سزا ہے، اس سزا کے وقت جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت وہ جب ان کو سزا مل رہی ہے تو تمہیں ہرگز بھی تمہیں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ان کے اوپر ترس آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو زنا کرنے کے اوپر جو سزا دی جاتی ہے تو اسے اصطلاح میں حد زنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حد زنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرنا، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا ایمان کے منافی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حد جاری ہو گئی، یعنی کسی نے اگر زنا کر لیا، اب کیا ہے، انسان جو معاشرہ ہے وہ ترس کھا رہا ہے تو پھر کیا ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حد جاری ہو گئی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، سزا دینا ہی دینا ہے، کسی بھی طرح کا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کے لوگوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک پورا جماعت، پوری ایک بڑا سا جو اجتماع مجلس ہے پوری اکٹھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کوئی شو ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ اکٹھے امڑ پڑتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو ٹھیک ہے، سب لوگ آ کے، پورا معاشرہ آ کے کھڑا ہو کے یہ تماشا دیکھو۔ تو یہ سب کو دکھانے کی مقصد کیا ہے، ضرورت کیا، تاکہ اور لوگ بھی کیا کریں، اس سے عبرت حاصل کریں اور لوگ اس غلط کام کی طرف سوچے بھی نہ، کرنا تو دور بہت کی بات ہے، سوچے بھی نہ اس طرف آنے کی، اتنی سزا ان کو دی جائے اور پھر سب لوگ اس کو دیکھیں بھی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، تاکہ سزا کا جو اصل مقصد ہے لوگ اس سے عبرت پکڑے، زیادہ وسیع پیمانے میں حاصل ہو سکے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل سر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس میں بہت ظالمانہ کیا ہے، جو سزائیں ہیں وہ ہیں ظالمانہ سزائیں ہیں، یا اسلام تو بہت کٹر ہے، یہ ہے وہ، تمام طرح کی سراسر جہالت والے الفاظ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احکام الہی سے بغاوت اور اس پر کیا ہے، اعتراضات، یہ کیا ہے، انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات الہی سے ہمیں بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ احکامات دیے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، معاشرے کا ہی فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ملک ہے، بہت سارے ملک ایسے ہیں نا جہاں پہ انہوں نے اس کو آزادی دے رکھی ہے، لیونگ ریلیشن شپ، شادی کرو نہ کرو، جیسے جی چاہے ویسے رہو، تو عورتیں سالوں سال رہتی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بچے ایک کے ہوئے، دوسرے کے ہوئے، تیسرے کے ہوئے، کوئی بھی وہ کیا ہے، کوئی بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہی نہیں ہے، بہت خرابی ہے اور بہت فاحشہ، بہت بیکار معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرے کی کیا ہو نیو پڑھے، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سخت احکامات دیے ہیں۔ تو سوشل جو زندگی ہے اسی کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات اور قوانین کے اعتبار سے سورہ نور کو خصوصی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے
حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا تلقین فرماتی تھی کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے ہر، آپ دیکھیں کہ زنا کی سزا ہمارے ہی دنیا کا جو بھی مذہب ہے، جتنے بھی مذہب ہیں یا مذہبی معاشرہ ہے، اس میں بھی زنا کی جو سزا ہے اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ زنا کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی زنا کے لیے بارے میں کیا ہے، بہت ساری سزا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ نے، جب ہم لوگ نے وہ والی حدیث پڑھی تھی کہ جب یہود کے ہی جو بڑے بڑے دو لوگ تھے، تو انہوں نے جب زنا کیا تھا، تو ان کی جو کتاب تھی، تو توریت میں جب انہوں نے وہ آیتوں کو چھپا رکھا تھا، جہاں پہ جو رجم کی آیتیں، یعنی رجم کا حکم تھا، تو اس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہیں پہ تو وہ آیت ہے جہاں پر جو رجم کا سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کے مطابق ان کو سزا دی، یہود کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں کیا ہے، زنا کو جرم رکھا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں کہتا کہ ہاں زنا کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے جی، چاہے جو سمجھ میں کرو۔ آپ دیکھیں کہ زنا کرنے والے کو ہی کیا کرتے ہیں، ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں ہی کال گرل ہے یا اس طریقے کے جو کرتے ہیں ڈانس بار یا بال گرل، تو ان کو ہی اٹھا کے وہ لوگ جیلوں میں ڈال دیتے، کہتے نہیں یہ سب غلط کام ہے نا۔ اسی طریقے سے اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، اسلامی معاشرہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ سزا عطا فرمائی ہے۔ تو اسی اعتبار سے، کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ یہ سزا کیوں ہے، زنا کرنا سزا کیوں ہے، تو اس سے نا انسان کی جو نسب ہے وہ کیا ہوتی ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ غور کریں کہ ایک پرشین کیٹ ہے، پرشین کیٹ کو آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ کی جو ہے اس کی حسب نسب کی حفاظت کرنی ہے، ہر بلے کو ساتھ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس پرشین کیٹ کے لیے ایک پرشین ہی کیٹ ہونی چاہیے نا، تب اس کا جو ہے آگے جو حسب نسب ہے بہترین رہتا ہے۔ تو اس کی بہت حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اس کا کیا نہ خراب ہو، حسب نسب نہ خراب ہو۔ اور ہم سب تو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو تو بہترین امت بنایا ہے نا، اور ہم سب خواتین ہیں، اور ہم سب تو ملکائیں ہیں اسلام کی، اور پھر اور اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ایک اشرف المخلوقات ایسی گری ہوئی حرکتیں تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو انسان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا یہ کڑے نیم دیے تاکہ انسان کی جو ہے نا نسلیں خراب نہ ہوں۔ تو انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، وہ باپ دادا کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، اسی نسبت پر اس سے فخر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی انسان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے نا یہ حد درجہ شرم کی بات ہوگی، یعنی کسی کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اس کا باپ زنا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد انسانی سماج کے لیے ایک بدنما داغ سے کم نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر زنا کی اتنی کڑی سے کڑی سزا دی ہے۔ تو انسان کو قدم پر قدم خاندان کی ضرورت پڑتی ہے۔ زنا کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خاندان سے محروم ہوتا ہے، نہ ان کی خوشی اور نہ غم میں کوئی جو ہے شامل ہوتا ہے، اور نہ اس کی ضروریت زندگی کو پورا ہوتا ہے۔ تو جو شخص ہے جو زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے، بالکل تنہا ہوتا ہے، اکیلا رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس آیت میں نا زانی کو، جو زنا کرنے والی عورت یا مرد ہے، ان کے لیے حد بیان کی گئی ہے۔ تو زنا کی سزا کے لیے دراصل کیا ہے، 4 مرتبہ وہ زنا کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زنا کی سزا کب دی جائے گی، جب زنا کرنے والا، دیکھیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ زنا کرنے والا خود 4 مرتبہ کہے کہ اللہ کے رسول یا جو حاکم وقت ہے اس کے سامنے جا کے اقرار کرے کہ ہاں ہم سے زنا ہو گیا، یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں، خود جس نے زنا کی ہے اس کے بارے میں 4 لوگ گواہی دے دیں کہ اس نے زنا کی ہے، اس نے زنا کیا ہوا ہے، اور 4 لوگ وہ جو زنا والا کام ہے ہوتے ہوئے دیکھیں، صرف بس ہوا ہوائی کی باتیں نہیں ہے، تب پھر وہ 4 لوگ اگر گواہی دے دیں گے تو پھر وہ کیا ہے، زانی مرد ہوگی یا عورت ہوگی یا مرد ہوگی، تو دونوں کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ اس طرف آیا جدھر آپ نے منہ پھیر لیا تھا،
وہ کہنے لگا یا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس کی طرف سے آیا جس طرف آپ نے منہ پھیرا تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ جب 4 مرتبہ اس نے زنا کا اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس میں بلایا اور پوچھا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6825 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو زنا کرنے والے مرد اور عورت، یعنی کہ جو عورت ہے یا مرد ہیں وہ زنا کرتے ہیں، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے کی سزا ہوگی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے اور ان سے زنا ہوا ہے تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ تو رجم کی سزا آیت میں نہیں ہے، حدیثوں سے بہت ساری احادیث سے ملتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے مل کر کیا بنتی ہے؟ شریعت بنتی ہے۔ اگر زانیہ ایسی حالت میں ہو کہ کوڑے مارنے سے ہلاکت کا ڈر ہو تو کوڑے مارنے میں تاخیر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر میں مار دیے جائیں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ زانیہ جو ہے وہ پریگننٹ ہے، زانیہ اگر ہے عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے تب تک وہ واضح حمل نہ ہو اور بچہ جو ہے اس کا دودھ نہ چھوڑ دیا جائے تو اسے سنسار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جو غامد عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ اس طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو لوٹایا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو نہیں لوٹی یعنی اور توبہ کی بجائے رجم کے ذریعے سے اس سے پاک ہونا چاہتی ہے تو جا، بچہ جننے کے بعد آنا۔ چنانچہ جب اس نے بچے کو جن لیا اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہنے لگی میں نے یہ بچہ جن لیا ہے، یعنی ڈیلیوری ہو چکی تھی، بچہ کیا تھا؟ ناجائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ اور جب اس کا دودھ چھڑانا تب لے کر آنا۔ پھر جب اس نے بچے کا دودھ چھڑایا تو وہ اس کو لے کر آئی، یوں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے اس کا دودھ چھڑایا اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اس کے سینے تک ایک گڈھا کھودا گیا، یعنی کہ سنگ ساری جو رجم ہے اس کا بتایا جرا طریقہ کہ بہت بڑا سا گڈھا کھدایا جاتا ہے، انسان کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا گڈھا ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کی ہاتھ یا گردن اتنا ہی رہتا ہے سینے تک کی، اس کو گاڑ دیا جاتا ہے اس انسان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے نا رجم کرنے کا اس کو حکم دیا۔ لوگوں نے اسے سنگسار کیا۔ سنگسار میں کیا ہوتے ہیں؟ سارے کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں پتھر مارتے رہتے ہیں جہاں تک کہ اتنے پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ جو شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مر نہ جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اس کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے اڑ کر خالد رضی اللہ عنہ کے منہ پر گر پڑی۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو برا بھلا کہا اور ان کا یہ برا بھلا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اے خالد ایسا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ناجائز محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ دفن کر دی گئی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1695 ہے۔ تو یہ سچی توبہ تھی، اس سے جرم ہوا تھا اور پھر کیا تھا، اس کے اوپر حد جاری ہوئی اور پھر اس کو سزا ملی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ معاف کر دی گئی۔ تو جو ہمارا دین ہے وہ نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی کہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ نا اس سے انسانوں کے حسب نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ یہ ایسا یعنی کہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے گا تو ایمان سے خالی اس دنیا سے چلا جائے گا وہ۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک دشوار گھاٹی پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلا کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں ان کی سزا دکھائی گئی جہنم میں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر وہ مر جائے تو اس کا کیا ہے، آخرت میں برا انجام ہے، اس طرح کی کیا ہے اس کو سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی بعض اوقات میں نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈسپلین کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو تو اس وقت تک وہ جاتی بھی نہیں ہے نا۔ تو حدود کی جو راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا 40 جو دن ہے بارش سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمین پر ایک حد جاری کرنے میں زمین والوں کے لیے 40 دن یعنی 40 ڈیز سے بارش کرنے سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے اوپر کیا حد جاری ہوگی اور وہ پورا کیا جاتا ہے تو 40 دن کی بارش سے یہ کام بہتر ہے۔ تو ہمارے دل میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنے کڑے احکامات دیے اور یہ اسلام بہت ظالمانہ، نہیں، یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان کی بہترائی کے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ تو اکثر یہ جو ہوتا ہے کہ حد کیا ہے، حدود کیا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ سزاؤں کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ رسول کو دیا نہ کسی اور کو۔ چوری کی سزا جیسے مثلاً ہے، یا مرتد کی سزا ہے، یا قتل کی سزا ہے، یا زنا کی سزا ہے، یا بہتان کی سزا ہے، یہ سب کیا ہے، حدوں میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزا جو ہے ایک سزا کوئی ہے تو وہ حد کہلاتی ہے، اور بہت ساری سزائیں وہ حدود کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کوئی سزا ہے جیسے زنا کی سزا یہاں پہ بتائی گئی تو حد ہے، تو ایک سزا حد ہے، اور بہت ساری سزائیں کیا کہلاتی ہیں، حدود کہلاتی ہیں۔ پھر تعجیرات، تو وہ جو تمام سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کی لیکن ملک طے کرتا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، تو پھر وہ کیا کہلاتے ہیں، تعجیرات کہلاتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 3۔ زانی مرد و جو زانیہ مشرک عورت کے اور زانیہ یا مشرک عورت کے اوروں سے نکاح نہیں کرتا، اور زنا کار عورت بھی بجو زانی یا مشرک مرد کے علاوہ اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو عام طور پر بدکار جو قسم کے جو لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر زانی مرد ہے تو زانی عورت کی طرف وہ جاتا ہے، یا زانی عورت ہے تو زانی مرد کی طرف جاتا ہے۔ تو عام طور پر بدکار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف وہ لوٹتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے، اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے، یعنی کہ خبر بھی دینا ہے۔ جس طرح زنا ایک نہایت کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، اسی طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ زنا کرتی ہے یا زنا کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے شادی کرنا کیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے یا کرتی ہے تو پھر ان سے کوئی بھی پاک باز عورتیں اور مرد شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 4۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی جو گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو الزام لگاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، حد قذف بتایا گیا ہے۔
تو جو آیت نمبر 2 اور 3 تھی تو اس میں حد زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زنا کرنے والے عورت اور مرد ہیں ان کے بارے میں کیا ہے سزا ہے، 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے، وہ بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں حد قذف کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہ آیات قذف یعنی کسی خاتون پر بدکاری کی تہمت لگانے کی سزا بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت کے طور پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اسے سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اور آئندہ بھی کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، البتہ اگر وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہو کر توبہ کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے بخشش مل جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس پر اگر حد جاری نہیں ہوئی، دنیا میں وہ بچ گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو آخرت میں اس کے اوپر حد جاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایسے جو بھولی بھالے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر کسی بھی قسم کا جو ہے بلیم نہیں لگانا ہے، الزام نہیں لگانا ہے جب تک کسی بارے میں کنفرمیشن نہ ہو۔ تو اس میں قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ بطور ثبوت یعنی پروف 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے ان کی شہادت یعنی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ عند اللہ یا عند الناس کیا ہے فاسق ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے بیچ میں کیا ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو الزام لگانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، جو لوگ الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہم نے جو ابھی شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا پہ پاک دامن عورت تھی نا، اور امہات المومنین تھی، لیکن ان کے اوپر منافقین نے کیا کیا، ایسا غلط الزام لگا دیا۔ تو کسی کے اوپر بھی زنا کا الزام لگانا بہت ہی بڑا جرم ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی ہی نہیں، اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اس کو، اور وہ اس بات سے مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ یعنی اگر وہ شخص ہے جس نے کسی پر ایسا جھوٹا الزام لگایا تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کی پیپ میں ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے اور تہمت لگائے۔ تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا آخرت میں۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر اس نے جھوٹے الزام لگائے، ایسی طرح سے بہتان تراشی کی، دنیا میں حد نہیں ملی نا تو حد جاری نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں تو وہاں پہ شریعت کے قانون نہیں نافذ ہیں، یہاں پر انڈین ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون شریعت یہاں پہ نہیں نافذ ہے، لیکن اگر کام ایسا کیا، مثلا کسی نے زنا کیا یا مثلا کسی نے کسی پر بہتان لگایا، تو یہاں ہمیں وقتی سزا نہیں ملتی ہے اور بغیر انسان توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا نا، توبہ بھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد توبہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا یا نہیں معاف کرنے والا۔ اتنا بڑا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی حالت میں کیا ہے، اس نے بغیر توبہ کی وہ چلا گیا تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں یہ قیامت کے دن اس کو یہ کوڑے برسائے جائیں، کوڑے اس کو مارے جائیں۔ یعنی اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے نا تو یہ توبہ نہیں کی، اور پھر آخرت میں آپ سوچیں کہ وہاں کے کوڑے کتنے بڑے کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں نا۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی، کوئی بھی غلط بات مت کہیں کہ ہاں، عورتوں میں دیکھیں خاص کر کے یہ بات ہوتی ہے نا کہ کسی کی جو لڑکی ہے یا کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی کوئی عورت ہے یا بیوی ہے، کسی انجانے مرد سے ہنستے ہوئے بات کر لے یا کسی سے بات چیت ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو بس فوراً کیا آتا ہے زبانوں پہ الفاظ کہ ہاں لگ رہا ہے کہ فلاں کا فلاں سے چکر چل رہا ہے، فلاں کا فلاں سے افیئر چل رہا ہے، فلاں کا فلاں سے یہ ہو رہا ہے، اس طرح سے کہہ دینا بھی کیا ہے، یہ حد جاری ہونے کا جو جو سبب بن سکتا ہے۔ تو بہت الرٹ رہے اپنی زبانوں سے، ایسی باتیں ایسی جو ہے نا ایسے بہتان کسی کے بارے میں مت پھیلائیں، مت کہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اکثر جو خواتین ہیں نا ان سب آیتوں سے اتنا زیادہ وہ
دور ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہتا، اور وہ نہ جانے کتنی بار کتنے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں انسان کہہ گزرتا ہے نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور آئندہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں مت کہیں۔ تو آپ دیکھیے کسی بھی انسان کے بارے میں نا کوئی بھی ایسی بات نہ تو سننی چاہیے، اور نہ ہی ایسی بات اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ اگر کوئی آگے بتا رہا ہے تو ہاں اچھا ایسا ہے، اچھا ایسا، اس طریقے سے بھی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، اور نہ اسے مزے لے کر کے سننا چاہیے، اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے نا، کتنا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے۔ تو آزمائش ہے یہ، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اور اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو بھی اپنی زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ نا یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے نا وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی شہرت ہی کی خراب ہو جائے، یعنی کہ اس کی عزت کی بدنامی ہو جائے، اس کی عزت ہی خراب ہو جائے، تو کیا ہے اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد یعنی لڑکوں کے بارے میں یہ ہم الزام لگاتے پھریں، نہیں، کیونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام لگانا بالکل ہی غلط ہے۔ نہ کسی مرد کے بارے میں الزام لگائیں، نہ کسی عورت کے بارے میں الزام لگائیں۔ تو اگر دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور پھر کیا ہے، تہمت لگانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ، ان کو پھر 4 گواہ پیش کرنے ہیں۔ 4 گواہ اگر نہیں لا سکے، اگر کیا ہے بھلے ہی اس نے کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اور 3 گواہ نہیں پیش کر سکا، تو پھر کیا اس کو خاموش ہونا چاہیے، خاموش ہو جائے، مت کہے وہ بات۔ اس چیز کو اس نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا سب کچھ، یعنی کہ وہ اس چیز آپ دیکھیں، وہ جو ایسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا منع کر دیا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ نگاہ پڑ جاتی، ہوتا دیکھ لیتا ہے، تو وہ خود بھی دیکھے اور پلس 4 گواہوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا وہ چیز دیکھے۔ اور اگر وہ نہیں 3 گواہ پیش کر سکتا ہے تو پھر کیا ہے، خاموش رہے، چپ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر کیا ہے، اسے 80 کوڑے کی سزا اس کے لیے ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کسی پر اگر الزام کسی نے لگایا اور اس کے بعد کیا ہے وہ اپنی جو ہے غلطی پر نادم ہوا، پچھتا رہا ہے، تو پھر اس نے توبہ کر لی، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو عائشہ رضی تعالیٰ عنہا پر نا منافقین نے بھی آپ دیکھیں کہ الزام لگایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس پروپیگنڈے میں جو شامل ہو گئے بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے، انہوں نے الزام نہیں لگایا، آپ دیکھیں انہوں نے صرف ہاں میں ہاں ملا دی اور خاموش رہے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ جو صحابہ صحابیات تھی وہ لوگ صرف خاموش رہے اور ہاں میں ہاں ملائی، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے ایسی باتیں نہ تو سنیں، نہ ہاں میں ہاں ملائیں، اور جو ہے نہ اس کو معاشرے میں پھیلاتے پھرے، کیونکہ جو فحش پھیلانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، کوئی گواہ بجز ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ اب آیت نمبر جو 6 ہے اور آیت نمبر جو 10 ہے، یہاں پر جو لعان ہے، لعان کا ذکر ہے۔ شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام اگر لگایا جاتا ہے اور پھر کیا ہے وہ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو جو اس طریقے سے جو ایک پروسیس ہے وہ کرے گا، پھر اسی چیز کو لعان کہا گیا ہے، تو لعان کا ذکر ہے۔ دراصل یہ حد قذف کی آیتیں ہے، اور حد قذف کی آیت نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے نا، ابھی آپ نے پیچھے والی آیت میں کیا پڑھا، آیت نمبر 4 میں، کہ اگر وہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے ہیں نا، اور اگر پھر اپنے ساتھ وہ 3 اور گواہ نہیں لا سکتا ہے تو پھر کیا اسے 80 کوڑے پڑیں گے۔ اب اگر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر خود دیکھ لیتا ہے وہی چیز ہوتے ہوئے، اور وہ اپنے ساتھ 3 گواہوں کو تو لا ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے، لیکن اب یہ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ساتھ میں رہا بھی نہیں جا سکتا ہے نا، تو اسی کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ تو حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا،
تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات کرے گا کہ تم اسے کوڑے مارو گے، یا وہ اسے قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو گے، یا خاموش رہے گا تو دلی غیظ پر خاموش رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم افتح، یا اللہ تو فیصلہ فرما، اور دعا کرنے لگے تو لعان کی آیات اتری، یعنی کہ یہ جو آیات ہے آیت نمبر 6 to 9، یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری کہ اگر کوئی شوہر جو اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس طریقے سے پھر اس کو کیا کرنا ہے، تو لعان کرنا ہوگا کہ تو وہی آدمی ہے اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے لعان کیا۔ مرد نے اللہ کی 4 قسمیں کھائی کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، پھر 5ویں دفعہ اس نے لعنت کی اس پر لعنت ہو اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر اگر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، مگر وہ نہیں ٹھہری اور اس نے لعان کر دیا۔ جب واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ سیاہ گھنگریلے یا بالوں والے بچے کو جنم دے گی، تو اس نے سیاہ گھنگریلے یا سیاہ بالوں والے بچے کو جنم دیا۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1495، یعنی کہ یہاں پر ایک ایسے صحابہ کے بارے میں ذکر ہے تو جو انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ساتھ میں رہ نہیں سکتے تھے، اور مسئلہ کیا تھا، اس وقت لعان کی آیتیں نہیں نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعان کی آیتیں نازل فرما دی تو اس طریقے سے پہلے صحابہ نے جو ہے اس طرح سے مطلب قسمیں کھائیں، پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے بھی قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ تم ٹھہر جاؤ، مت قسم کھاؤ، لیکن اس کے بعد بھی اس نے وہ قسم کھا لی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا نہیں ثابت ہونے دیتی تھی، یعنی کہ وہ جھوٹی تھی لیکن اس نے کیا کیا، لیکن جھوٹی کو اس نے قسم اٹھا لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دیکھنا کہ جو اگر وہ بچہ ایسا ہے تو سمجھ جانا کہ واقعی میں وہ جھوٹی میں سے تھی، تو بچہ جو تھا جس مطلب مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا اسی کے جیسا سیم ٹو سیم بچہ تھا اس کا۔ تو پھر لیکن اب یاد رکھنا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کسی شوہر کا محض شک کی بنا پر کہ بچہ کا جو حلیہ ہے اس کے مطابق نہیں کسی اور کے مطابق ہے تو بیوی پر زنا کا الزام لگا دے، تو یہ بھی کیا ہے، سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچہ اگر ماں باپ میں نہیں پڑا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل الگ ہوتا ہے لیکن بچہ ہوتا ہی اپنے ماں باپ کا ہے، تو اس وجہ سے کہ بچے کی شکل صورت بالکل الگ ہے تو زنا کا الزام لگا تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ تو بیوی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا اگر انسان نے دیکھا تو پھر اس کو اس طریقے سے جو گواہ مطلب کہ نہیں پیش کر سکتا ہے 3، اور پھر وہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پھر لعان کرنا ہے، اس کو قسم کھانی ہے، تو اسی کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لعان کا ایک طریقہ ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو کچھ اور حالت میں دیکھ لے اور وہ گواہ نہ لا سکے تو ایسی صورت میں وہ قاضی کے پاس جا کر شوہر اور بیوی کو کیا ہے کھڑے ہو کر 4 مرتبہ قسم کھائیں گے۔ شوہر قاضی کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں سچا ہے، ٹھیک ہے، سچا کہے گا، پھر 5ویں دفعہ کہے گا اگر وہ شوہر کیا ہے وہ خود جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو، اور بیوی بھی اپنے گناہوں کو مطلب اپنے آپ کو بے گناہ ہونے پر 4 مرتبہ قسم کھائے گی، 5ویں مرتبہ کہے گی اگر اس کا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اپنے اوپر خود لعنت کی دعا کرنا یہ لعان کہلاتا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کی ہی کیا ہے، شوہر اور بیوی یعنی کہ یہ شوہر اور بیوی کی ہی صورت میں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی لعان ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک طلاق کی قسم ہے۔ تو طلاق یہ جو لعان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب لعان ہونے کے بعد جو شوہر ہے وہ اس کو نان نفقہ نہیں دے گا، اس کو خرچ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، لعان کے بعد عورت کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری رہتی ہے، اور لعان میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ عورت کی طرف منسوب رہے گا، یعنی کہ وہ بچہ عورت کا کہلائے گا، نہ کہ باپ کا، اور نہ اس کی پراپرٹی اور اس کا مالک وہ ہوگا۔ اور اگر عورت نے جرم قبول کر لیا تو حد جاری کی جائے گی، جس کو دنیا میں سزا نہ ملی تو اسے آخرت میں سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ جانے کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اس طریقے سے بچے پیدا کیے ہیں، تو اور پھر کیا ہے
حد جاری ہوئی نہیں ہوئی تو بہرحال جن کو دنیا میں حد جاری ہو گئی تو ان کی سچی توبہ قبول، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے ان کا سیدھا جنت ہے. لیکن اگر کسی کی توبہ نہیں وہ کر پائے اور پھر اس طرح سے بچہ ہو گیا ہے اور پھر کیا ہے اس طریقے سے پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم کی، اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دیں گے لیکن شرک نہیں بخشیں گے. تو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون کون سے گناہ معاف فرما دے گا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے، الا یہ کہ اس نے سچی توبہ کی ہو مرنے سے پہلے پہلے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. اب اسی کا جو لعان ہے اسی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. آیت 7 دیکھیں. اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، تو جس کا وہ خود بھی آنکھوں دیکھا گواہ ہے. لیکن چونکہ زنا کی حد کے جو اس بات کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری، یعنی کہ زنا کی جب حد جاری ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 مرد، 4 لوگ اپنی آنکھوں سے وہ چیز ہوتی ہوئی دیکھ لے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ حد زنا نہیں ہوتی. تو اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید 3 عینی گواہ پیش نہ کرے تو اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی ہے. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی جو بے حیا بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے، پاسبل نہیں ہے. تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں حاکم کے سامنے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. آیت 9 دیکھیں. اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے. یعنی خاوند سچا ہے تو مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. یعنی کہ اگر وہ یہ قسم کھائے گی کہ اگر میرا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، یعنی کہ رجم کی جو سزا ہے اس سے بچ جائے گی. تو اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی. اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر لعنت کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جو جبکہ نا جب دونوں میں لعان ہو جائے، یعنی کہ اس طرح سے یہ بات ہو جائے، لعان کر لے، تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق کرنا طلاق بائنہ کے حکم میں ہوگا. اور اگر لعان اس لیے تھا کہ نو مولود بچہ کے بارے میں شوہر نے یوں کہا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو لعان کے بعد تفریق کرنے کے ساتھ ساتھ قاضی اس بچے کا نسب اس مرد سے ختم کر دے گا اور یہ حکم لاگو کر دے گا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا ہے، اس عورت کے شوہر کا نہیں ہے. لعان کرنے کے بعد اگر شوہر اپنے کو جھٹلا دے، یعنی یوں کہہ دے کہ میں نے تو جھوٹا الزام لگایا تھا، تو پھر قاضی اسے حد قذف یعنی 80 کوڑے بھی لگائے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں واقعی میں بہت بہترین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا ایسے احکامات دیے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایسے احکامات نہ دیتے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو معاشرے میں کتنا زیادہ گندگی، پلیدگی اور کتنی زیادہ بے حیائی اور فحشہ عام ہوتی. ہر شخص جہاں جاتا، جدھر جاتا منہ مارتا، جو عورتیں چاہتی جدھر جاتی ادھر چلی جاتی. اور پھر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو جانور ہے نا، جانور بس ادھر ادھر جدھر بھی جی چاہے چل دیتے ہیں. اور لیکن بعض جانور کیا ہوتے ہیں، وہ پورے وفادار بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے. وہ ایسے نہیں کہ وہ جانوروں کے لیول پہ جا کے زندگی جیے. ان کو کیسے رہنا چاہیے، ان کو پاک دامن، پاک باز اور بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. چاہے وہ جسمانی گندگی ہو، چاہے وہ روحانی گندگی ہو، ہر طریقے کی گندگی سے ایک مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے. اور ہم لوگ نے پیچھے جو سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو ان کی صفات پڑھی تھی نا،
بہترین اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات کی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی حیا کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہم سب کو بھی، اور ہم سب کو اپنی اپنی جو ہے عزت کی اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پھر کیا ہے، اس تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، خاص کر کے اپنے بچوں کو۔ اب ہم لوگوں کی زندگی تو گزر گئی الحمدللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی آئے اور عزت کے ساتھ موت بھی آئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بچوں میں بھی کیا ہے اس بات کی علم ان کو بتانا چاہیے، پہنچانا چاہیے کہ بیٹا عزت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک بار کانچ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو واپس جڑ نہیں سکتا ہے، بیٹیوں کی بھی عزت بس اسی طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ان کو تعلیم دیں سورہ نور کی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔